بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبہ، آج ہم علامہ اقبال کی ایک اور نظم پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے حقیقت حسن۔ پہلے نظم سن لیجیے اور اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف آئیں گے ہم۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی۔ سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو۔ بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے۔ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ یہ نظم علامہ اقبال نے کیمبرج میں دوران تعلیم تخلیق کی اور اسے اشاعت کی غرض سے مخزن کے مدیر کو بھیج دی، اور یہ نظم مخزن میں مارچ 1906 میں چھپی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے خود اس کے بارے میں بتایا کہ یہ نظم اور اس کا جو مرکزی خیال ہے یہ جرمن نثر سے لیا گیا ہے، لیکن بعد میں اس کے آخری حصے کو انہوں نے خود اس میں ایک کمال پیدا کیا اور ان اشیاء کو موضوع بنایا جو واقعی حسین بھی ہوتی ہیں اور جن کی ناپائیداری بھی مسلمہ ہے۔ اب ہم نظم کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ نظم میں خاص طور پر انہی چیزوں کے حسن اور ان کے زوال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو واقعتاً ناپائیدار قرار دی جا سکتی ہیں، اور ناپائیداری کے ساتھ ساتھ وہ حسین بھی تھی۔ اب ہم نظم کو کھولتے ہیں کہ جیسے کہا کہ ایک روز خدا نے حسن سے ایک روز یہ سوال کیا، تو ایک روز حسن نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ تو نے مجھے لازوال کیوں نہیں پیدا کیا، مجھے زوال کیوں ہے؟ تو یہ سوال جو ہے اس کا جواب آیا تو اس میں یہ کہا گیا، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس میں رنگ رنگ کی تصویریں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اصل کی نقل ہے۔ یہ دنیا تو فنا کی وہ لمبی رات ہے، لمبی رات کی کہانی ہے، یعنی یہ فنا ہونے والی ہے اور اس کا تو ظہور ہی تغیر کے رنگ سے ہوا ہے، یعنی اس کی ہر چیز لہجہ لہجہ بدلتی رہتی ہے، کوئی چیز ایک ہی جگہ مسلمہ نہیں ہوتی۔ اور حسن واقعتاً وہ چیز ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہو، اگر وہ چیز جو حسین ہے اس کا دورانیہ بڑھا دیا جائے تو وہ آپ کی آنکھوں کو حسین نہیں نظر آئے گی، کیونکہ وہ ایک عام سی چیز ہو جائے گی۔ تو یہ حسن کی یہ صفت ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے حسین ہے، اگر وہ طویل دورانیے کے لیے کوئی چیز آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے تو وہ پھر اس کی آپ یکسانیت سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بور ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہر وقت وہ جو آنکھوں کو دکھائی دے گی۔ تو اس میں فرمایا یہ گیا کہ اصل حسن وہی ہے، وہی شے حسین ہے جس کو فنا ہے۔
اگر کوئی چیز فانی نہیں ہے تو پھر وہ حسین نہیں ہے۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی تو یہ قمر نے یعنی چاند نے یہ گفتگو سنی اور پھر یہ بات آسمان تک پھیل گئی، فلک پہ عام ہوئی، اختر سحر صبح کے ستارے نے سن لی، وہیں سے سحر کے تارے سے سن کر پھر یہ بات شبنم تک پہنچی، یعنی صبح کا ستارہ، اور پھر صبح کا ستارہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، شبنم بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، چاند کا حسن بھی جو ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ تو چاند، صبح کے ستارے، پھر شبنم، پھر ظاہر شبنم سے زمین کا محرم کہا گیا ہے یعنی شبنم کو، اور پھر شبنم جو ہے وہ پھول پر جب پڑتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ شبنم نے یہ بات پھول کے کان میں یہ کہہ دی، اور پھر اسے سن کر یعنی یہ زوال کی بات سن کر کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے، اور جب کلی تک یہ بات پہنچی تو پورے چمن میں یہ بات پھیل گئی، اور شباب چمن سے روتا ہوا موسم بہار کا، اور پورا موسم بہار وہ بھی اس نے بھی جانا ہے، موسم بہار کے بعد پھر خزاں آ جاتی ہے، تو چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، اور وہاں جوانی سیر کو آئی ہوئی تھی وہ بھی روتی ہوئی چلی گئی، کیونکہ اسے بھی یہ خبر ہوگی کہ یہ جوانی بھی 4 دن کی چاندنی کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں انہوں نے بیان اس طرح کی ہیں کہ جس چیز کو زوال ہے وہ حسین ہے، تو حسن کی حقیقت جو ہے یہ بیان کی گئی ہے، اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حسن جو ہے وہ عارضی ہوتا ہے، وہ مستقل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس نظم کو یہ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کوئی چیز بھی دنیا میں جو حسین ہے اس کو فانی بنایا گیا ہے، اور فانی ہونا ہی حسن ہے اس کا۔ تو اس میں شاعرانہ کمال یہ ہے کہ جتنی چیزیں علامہ اقبال نے اس نظم میں بیان کی، جیسے چاند ہے، ستارہ ہے، صبح کے ستارے ہیں، پھر صبح ہے، پھر شبنم ہے، پھر پھول ہیں، پھر موسم بہار ہے، پھر شباب یعنی جوانی ہے، یہ ساری ان میں ان سب جو ان کی بے ثباتی کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور شاعرانہ انداز میں پیش کر کے حسن کے فانی ہونے کا نہایت پرتاثیر نقشہ کھینچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ آپ کی آج کی نظم تھی۔ اب اس نظم کو آپ جب سنتے ہیں تو اس میں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں، جو آپ نے نظم کی تشریح سن کر یا اس کا مفہوم جس طرح ہم نے مختصراً بیان کیا ہے، آپ اس پہ اپنے تاثرات اس طرح قلم بند کر سکتے ہیں کہ کیا حسن کی حقیقت واقعتاً زوال ہے؟ کیا حسن کو زوال ہے؟ یہ ایک کوشچن، یہ ایک سوال ہے۔ تو اپنے تاثرات لکھتے ہوئے نظم کا تجزیہ پیش کرتے ہوئے آپ نے اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ حسن جو ہے وہ اس کو زوال ہے۔ جتنی بھی چیزیں علامہ اقبال نے اس میں بیان کی ہیں تو وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فوری طور پر زوال کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو یہ نظم آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ نے ایک اپنے تاثرات اس نظم کے حوالے سے لکھنے ہیں، اور مجھے جو بھی ہم تاریخ دیں گے اس کے مطابق آپ نے واپس بھیج دیں گے۔